بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد والدین کی تربوی ذمہ داریوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں اور آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی جو مستحکم بنیاد بنتی ہے، اس کے پیچھے ان ذمہ داران کی ذمہ داری کا دخل ہوتا ہے۔ ہم جس انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اپنے کیے کا ایک بڑا اثر ہے۔ اللہ ہمیں بر وقت صحیح اقدام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت اسلامیہ والدین کو اولادوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے خیر، حفاظت، پناہ کی دعاؤں اور درخواستوں کی تعلیم دیتی ہے۔ مریم علیہ السلام کے والدین اس وقت ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے جب وہ ابھی بطن مادر میں تھی اور ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے اس وقت دعا کی جب اللہ سے بیٹا مانگا، اولاد مانگی، ساتھ ہی ان کے لیے ہدایت، تقوی، اللہ کی رضامندی کی پابندی کرنے والا، صالح، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس طرح کی دعا ساتھ کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی اور اپنی اولاد کی دعا کی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعا بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی۔ تو یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اولادوں کی پیدائش سے پہلے ہی والدین کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب پیدائش ہو جائے اولادوں کی تو اولادوں کے صحیح نام رکھنے، ان کو صحیح ماحول میسر کرنا، ان کا بر وقت شرعی احکام ان کے متعلق ختنے کے، عقیقے کے پورے کرنا، ان کو نمازوں کی تعلیم دینا، طہارت کی تعلیم دینا، رشتوں کا تعارف کرانا، بڑوں چھوٹوں کے آداب سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داریاں اولادوں کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی ذمہ داریاں ہمارے بزرگ سلف صالحین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک عمدہ قوم انسانیت کو میسر آئی۔ اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک نے اس پر ان جزئیات پر قرآن پاک نے خود کلام کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک بہت سارے بڑے بڑے مسائل کے حوالے سے خاموش اجمالاً تذکرہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ ایمان والو، گھروں کے ماحول میں پردے اور عفت و حیاداری اور ادب و آداب کو محفوظ رکھا کرو۔ اس کے لیے جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، اگر وہ چھوٹے ہوں یا تمہارے بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، تو انہیں اپنے کمروں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو کہ ابھی وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 6 سال 5 سال کا ہے، آئے جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچنے لگ جائیں، تو انہیں یہ بات سمجھاؤ لیستأذنکم، کہ بیٹے ہمارے کمروں میں ہماری اجازت کے بغیر نہ آیا کرو۔ جب ہمارے سونے کا، آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آنے سے پہلے دستک دیا کرو، اجازت مانگا کرو، پھر ہمارے کمروں میں داخل ہوا کرو۔ اب یہ ایک گھریلو نوعیت کا ادب ہے جو قرآن پاک کا حصہ بنا کر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دیا ہے۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے غلام، ظاہر غلام تو ہر وقت گھر میں ہے اور گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اسے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، انہیں کہیے کہ یہ تمہارے پاس، آپ کے پاس آتے ہوئے اجازت لے کے آئیں۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پردے کے معاملات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے گھرانوں کو سیپریٹ ہونا چاہیے، ان کی پرائیویسی کو محفوظ ہونا چاہیے۔ اختلاط، اکٹھ، بہت ساری فیملیوں کا ایک جگہ گتھم گتھا ہونا، یہ پردے کے معاملات کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاداری کا تذکرہ کیا تو کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی قدورها۔ عرب اپنی جوان بچیوں کو اپنے گھروں میں سیپریٹ الگ خیمے، کمرے بنا کے دیتے تھے۔
یہاں انہیں لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، سستانا ہے، کچھ پڑھنا لکھنا ہے، جو بھی ان کی عبادت کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اب شعور کی عمر کو پہنچنے والی ہیں، تو گھریلو ماحول میں 8-10 افراد کے درمیان ان کا اطمینان سے بیٹھنا اور پردے کا مکمل لحاظ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے عرب اس کا حل یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی گھروں میں سیپریٹ جگہ بچیوں کے لیے الگ بنا دیا کرتے تھے کہ وہ آئیں جائیں والدین کے پاس، بھائیوں بہنوں کے پاس، لیکن جب انہیں لیٹنا، سستانا ہو، آرام کرنا ہو تو وہ اپنے کمرے میں چلی جائیں اور وہاں جا کر وہ آرام کر لیں۔ یہ بچیاں کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہوتی تھی، اس لیے ان کی جو حیاداری تھی وہ عام بڑی عمر کی خواتین کی حیاداری کی نسبتاً زیادہ ہوتی تھی۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاداری ان بچیوں کی حیاداری سے بھی زیادہ تھی۔ ان بچیوں کی حیاداری سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاداری زیادہ تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو تربوی خلل کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں، ان اسباب میں ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو گھروں کا سسٹم ہے اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ایک احاطے کے اندر 3-3 4-4 فیملیاں، پھر ان کے 4-4 6-6 بچے جب وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پردے کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ پردے کی پابندی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے گھر کے ماحول میں ایک شخص ریلیکس ہوتا ہے تو وہاں کبھی خوشی ہے، کبھی کوئی تقریب ہے، کبھی کوئی غم کی صورت بن جاتی ہے، کبھی کوئی دعوت ہے، کبھی مہمان آئے ہوئے ہیں، کبھی کوئی آپس میں مزاح اور گفتگو کی صورت بنتی ہے، تو آہستہ آہستہ دل بڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یا اتفاق و اتحاد میں غلو ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ان کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی، چغلی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقرر جو آداب ہیں ان آداب کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا رہن سہن الگ تھلگ ہو، اگر اس کی استطاعت ہو تو۔ اس سے یہ ہوگا کہ پردے کے احکام، عبادت میں پرائیویسی، اٹھنے بیٹھنے میں پرائیویسی، یہ سب کچھ آسانی سے ہو سکے گی۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علیحدہ کر دینا یا علیحدہ ہو جانا ہے جو، اس سے حق تلفی ہو جائے گی، والدین کی خدمت کیسے کی جائے گی؟ انہوں نے ساری زندگی پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، شادی کی، یہ اپنی بیگم کو لے کر الگ ہو گیا ہے، اس نے اپنے والدین پر ظلم کر دیا ہے۔ اول تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، والدین کو اس کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ادائے حقوق کا تعلق ہے یا والدین کی خدمت کا تعلق ہے، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ قریب رہتے ہوں تو آپ خدمت کریں اور آپ دور رہتے ہوں تو آپ خدمت نہ کر پائیں۔ خدمت گزاری کا جو جذبہ ہے یہ قرب میں بھی جسے اللہ کی طرف سے توفیق ہو اسے میسر آ جاتا ہے، اور دور رہنے سے بھی اسے میسر آ جاتا ہے۔ کتنی ہی اولادیں ہیں جو سعودیہ میں، دبئی میں ارد گرد کماتی ہیں اور ان کے والدین پاکستان میں خوشحال اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کا قریب ہونا والدین کے لیے مسلسل درد سر ہوتا ہے اور مسلسل شکایات اور پریشانیاں اور ٹینشن ہوتی ہیں۔ تو اس پر فریقین کو معاملات سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ بڑا ہمارے یہاں جو پریشانی اور خلفشار کی صورت ہے بالخصوص ان رشتوں کے درمیان، اس کا ایک سبب یہ بھی واللہ اعلم نظر آتا ہے۔ ہم جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، ان کی حیات اور ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں،
تو ہمیں گھروں کے درمیان اتفاق، اتحاد، محبت نظر آتی ہے۔ اتنا ٹکراؤ تو سوکنوں کے درمیان ہمیں اصحاب رسول اللہ میں نظر نہیں آتا جتنا ٹکراؤ یہاں بہو اور ساس کے درمیان ہوتا ہے، شادی شدہ بیٹے اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے۔ اتنا ٹکراؤ تو سوکنوں کے درمیان بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہمارے یہاں بن گئی ہے، یہ ہمارے اس سسٹم پر ضد کرنے اور زبردستی کرنے کی صورت میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ بندوں کے عذروں کو جانتا ہے۔ ان کے یہاں تو محبت و پیار کی صورت تھی، اور اس صورت میں وجہ یہی تھی کہ روکھی ہو سوکھی ہو، ان کے لیے کم از کم اٹھنے بیٹھنے کے لیے، جیسے عیسائیت میں کہا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے غلام تمہارے پاس آتے ہوئے اجازت لے کے آئیں، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ 3 مرات، اور تمہارے کم عمر بچے وہ بھی تمہارے کمروں میں جب آئیں تو اجازت لے کے آئیں 3 دفعہ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے تو ایسے ہی کوئی کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہ چلا ہے۔ اگر کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس عبادت میں خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ کوئی سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں سویا ہوا ہے، اس کے کپڑے کی کیا حیت اور کیفیت ہے، تو اچانک نگاہ پڑے اور ایک شرمندگی کی صورت پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اجازت لے کے آئیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شاگرد نے پوچھا کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لے کے آؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ کسی نیم عریاں حالت میں جا کر کسی فرد پر نگاہ ڈالو؟ یہ دراصل تمہارے تحفظ عورات کے لیے ہے، تمہاری پردہ داری کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تعلیمات دی جا رہی ہے۔ من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور زور کے وقت جب قیلولے کے لیے تم سستانے کے لیے لیٹتے ہو، قیلولہ کرنے کے لیے، تو اپنے لباس کو ہلکا پھلکا کر لیتے ہو، اضافی لباس اتار دیتے ہو تاکہ آرام سے سویا جا سکے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد بچے، کم عمر بچے اپنے والدین کے کمرے میں کھانس کر، اجازت لے کر، سلام کر کے، تنبیہ کر کے، دروازہ کھٹکھٹا کے پھر جائیں، ویسے نہ جائیں۔ 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، تم پر اور ان پر، تم پر اور ان پر، ان 3 وقتوں کے علاوہ آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 وقت پرائیویسی کے وقت ہیں، ان وقتوں میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے پہلے اجازت سے گزرا کرو، اجازت سے گزرا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ صلہ رحمی صرف بے پردگی کی صورت میں میسر آ سکتی ہو۔ ہمارے یہاں کوئی فیملی اگر کوئی پردے کا پروگرام بنا لے اور شریف پردے کو اپنانے لگ جائے تو خاندان کے اندر ایک طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائیوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتا، بہنیں ناراض ہوتی ہیں، والدین ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تو صلہ رحمی کیسے ہو سکے گی، یہ تو ہمیں روکنے والی بات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدمات کا جو جذبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے اگر میسر ہو اور اس کی تعلیم ہو تو خدمت کا جذبہ وہ اپنے اثرات دکھاتا رہتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی ایک طیبہ عورت سے، ایک طیبہ عورت سے انہوں نے شادی کی، وہ کمارے تھے اور نکاح کیا بڑی عمر کی عورت سے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس میں جو کچھ تبدیلی دیکھی، جیسے دلہے کے لباس میں کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی،
یہ بھی قطع رحمی کے اسباب میں سے ہے کہ دعوتیں دینے نہ دینے پر روٹھنا، ناراض ہونا، اس بات کو گرمانا، انہوں نے ہمیں اہمیت نہیں دی ہے، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری برادری ختم۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، مدینے میں شادی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی اور آپ بالکل ناراض نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی انصار میں، بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی فیملیاں کیونکہ تمہارے لیے نئی فیملیاں ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی جو ہونے والی منقوہ ہے اس پر ایک نگاہ ڈال لو۔ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْءٌ، بعد میں اعتراض ہونے لگ جائے گا کہ دیکھا ہوتا تو ہم یہاں نہ پھنستے، دیکھا ہوتا تو ہم تو بن دیکھے مارے گئے ہیں، اس طرح کے تان تشنیع سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کی، کہتے ہیں کہ میرے جتنے گھر میں نے بسائے سب سے زیادہ برکت والا وہی گھر میرے ہاتھ میں رہا۔ شادی کر لی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سفرتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس میں تبدیلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی تبدیلی ہے؟ کہا اللہ کے نبی تزوجت امرأة من الانصار، انصار میں شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ تو حق مہر کیا دیا ہے؟ حق مہر کیا دیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر میں نے سونا حق مہر میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر کا انتظام ہو گیا، شادی ہو گئی ہے تو ولیمہ کر، ولو بشاۃ، اگرچہ ایک بکری ہی ہو، ولیمہ کر، ہلکا پھلکا ہو جائے لیکن ولیمہ کر۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ولیمے میں شریک ہو گئے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے لباس میں تبدیلی دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وجہ پوچھی، میں نے وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کماری سے شادی کی ہے یا طیب سے کی ہے؟ کہا نہیں دوسری والی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کمارا تھا تو اگر تو اپنے حساب کا رشتہ دیکھ لیتا تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ابا جی فوت ہو گئے اور میری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے گھر میں ہیں، میں اکیلا ان کا بھائی ہوں، تو ان جیسی کم عمر عورت میں لے آتا تو گھر کے ماحول پر اس کا برا اثر پڑتا، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک پختہ عمر کی عورت لے کے آؤں، تمشطہن وتؤدبہن، وہ ان کے کنگھی کر دے، ان کے لباس کا خیال رکھے، ان کو ادب سکھائے، ان کی خدمت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، یہ بات بہت اچھی ہے، تو نے اس کا لحاظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ تو آپ دیکھیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاری بھرکم فیملی ہے اور وہ نکاح کر کے آ رہے ہیں ایک طیبہ عورت سے اور اپنی یتیم بہنوں کو کی کفالت اس عورت کے ذریعے کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر رخ میں ہمدردی ہو اور سوچ مثبت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و خیر خواہی کے جذبات ہوں تو ایسی صورت میں خدمت تو برقرار رہ سکتی ہے، خدمت تو جاری رہ سکتی ہے۔ خدمت کرنا کرانا جبر کا اور زبردستی کا کام نہیں ہے۔ اور واقع یہ ہے کہ انسان کو جس کام سے روک دیا جاتا ہے اس کام میں اس کی دلچسپی زیادہ بن جاتی ہے۔ اس خدمت کی جبری نوعیت کی کیفیت جو ہم جوائنٹ فیملی کے ذریعے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے گھروں کے اندر غیبت، گھروں کے اندر چغلی، گھروں کے اندر عیب جوئی، گھروں میں بدگمانی کی کیفیت، اولادوں کا والدین سے متنفر ہونا، والدین کا اولادوں سے بدگمان ہونا، دوریوں کی صورت پیدا ہونا، دو طرف سے لاوا پکتے رہنا، اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
تو اس کا حل یہ ہے کہ حتی الامکان اولادوں کی رہائشیں الگ رکھیں، اور جو خدمات کے آداب ہیں وہ ابتدا سے انہیں سکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفالت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے بعد بھی اولادوں کی نگرانی اور ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے۔